ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال الله تعالى في مقام آخر: ألم يعلم بأن الله يرى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير في من لا يستحي من الناس. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست میں اسلام کی بتائے ہوئے وہ سنہری ضابطے اور اصول جن کا تعلق معاشرے کی اصلاح سے ہے، جو آپ کے سامنے عرض کیے تھے. کس طرح اسلام نے ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا، اولاد کے حقوق کو واضح فرمایا، اسی طرح بہن اور بھائیوں کے اور دیگر رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے. اللہ ہمیں تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آج کے سبق میں اسلام کے وہ سنہری ضابطے اور اصول جن کی وجہ سے معاشرے کے اندر امن اور سکون پیدا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی دھرتی کا حق ہے کہ اس پر اللہ کا نظام رائج کیا جائے. اسی سلسلے میں ایک اسلام کی اہم ترین صفت جس کے بارے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا. ہر دین، ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی اخلاق، کوئی نہ کوئی پہچان، کوئی نہ کوئی ایسی صفت ہوتی ہے جس سے وہ مذہب پہچانا جاتا ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا: وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ. آپ نے فرمایا اسلام کا وہ سنہری پہچان کا ذریعہ وہ حیا ہے. اگر اسلام کو پہچاننا ہو، مسلمان کو پہچاننا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حیا سے پہچانو. جس پر جتنا اسلام غالب ہوگا اس پر اتنا ہی حیا بھی غالب ہوگا. جو جتنا ایمان اور اسلام سے دور ہوگا وہ اتنا ہی حیا سے بھی دور ہوگا. ایک اور حدیث مبارکہ میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان اور حیا یہ دونوں آپس میں ملے ہوئی ہیں، دونوں آپس میں اکٹھے ساتھی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اذا رفع احدہما رفع الآخر، جب ان میں ایک اٹھ جائے پھر دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ یہ دو ایسے دوست ہیں کہ ایک دوست چلا جائے پھر دوسرا اکیلا نہیں رہتا۔ حیا ہے تو ایمان ہے، ایمان ہے تو حیا ہے، حیا نہیں تو ایمان رخصت ہو جائے گا، اور ایمان نہیں تو حیا رخصت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور حیا دونوں نصیب فرمائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا لوگوں ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، اس کے شعبے ہیں، اس کے حصے ہیں، 70 سے زائد۔ پھر آپ نے فرمایا وہ جتنے بھی اسلام کی شاخیں یا جتنے بھی اسلام کے شعبے ہیں ان میں سب سے افضل کون سی شاخ اور کون سا شعبہ ہے؟ فرمایا قول لا الہ الا اللہ۔ سب سے افضل شاخ، سب سے اونچی ٹہنی اسلام کی وہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور وَأَدْنَا، پھر اس کے سب سے نیچے والے درجہ اور سب سے نیچے والی ٹہنی کون سی ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا۔ آپ جا رہے راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے، آپ نے دیکھا کسی انسان کو ٹھوکر لگے گی، کسی کی گاڑی یہاں پہ رکاوٹ اس کے لیے بن جائے گا یہ پتھر، آپ نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ کانٹا دیکھا کسی کو چبھ نہ جائے اس کو ہٹا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی ایمان کی ایک ٹہنی اور ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ راستے میں تکلیف دہ چیز پھینکنا یہ گویا کہ اہل ایمان کا شیوا نہیں۔ اپنے گھر سے کوڑے کا شاپر اٹھا کر دوسرے کے دروازے کے آگے کیوں پھینک کے تاکہ کوئی دیکھے بھی نہیں، اور بڑا شریف بن کے موبائل پہ باتیں کرتا کرتا کھنگارتا دوسری سائڈ پہ بندہ نکل جائے، بھائی یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ایمان والوں کا کام ہے۔ لوگوں کے راستے تنگ کرنا یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں، لوگوں کو راستے میں سہولت مہیا کرنا یہ ایمان والوں کا شیوا ہے۔ آپ جا رہے ہیں، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ نے اس جگہ پہ کھڑی کر دی ہے جہاں پہ گزرنے والوں کا راستہ ہی بند ہو گیا۔ اب جناب لوگ پیچھے اگر کوئی آپ کو کہے تو آپ آگے غصے ہو جاتے ہیں، جناب وہ کیا ہو گیا یار، صبر نہیں کر سکتا، اس کو جو کچھ ہوا وہ بات کی بات ہے، تجھے کیا ہوا کہ تو نے گاڑی وہاں کھڑی کر دی جہاں لوگوں کا راستہ تم نے تنگ کیا؟ تجھے چاہیے تھا کہ تم اذیت نہ پہنچاتا، گاڑی سائڈ پہ کھڑی کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان کی ایک ٹہنی ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا جائے، یہ ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایک حدیث جب ہم پڑھتے ہیں نا تو کانپ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف فرمائے۔ آمین۔ ایک غزوے میں صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور سامان وہاں رکھا جہاں راستہ تھا اور گزرگاہ تنگ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ صحابہ اکرام نے سامان وہاں رکھا ہے جہاں لوگوں کی گزرگاہ تنگ ہو رہی ہے۔ آپ نے ایک منادی کو بھیجا کہ جاؤ اعلان کرو مسلمانوں کی جماعت میں کہ جس نے مسلمانوں کی راہ کو گزرگاہ کو تنگ کیا اس کو جہاد کا ثواب اللہ نہیں عطا فرمائیں گے۔ سب کو استغفر اللہ۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں، غزوہ نبی پاک خود موجود ہیں، آپ کے ساتھ نکلے صحابہ اکرام، کوئی اور غرض نہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں غزوے میں۔ اتنا اونچا عمل، اتنا بڑا عمل
لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تم نے مسلمانوں کی راہ کو تنگ کیا تو اس غزوے کا اجر اور ثواب بھی تمہیں نہیں ملے گا۔ آج تجاوزات ہے، مارکیٹوں میں جاؤ، دکانوں پہ جاؤ، گلی محلوں میں جاؤ، جس کا جہاں پہ بس لگتا ہے وہ تجاوزات۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے ایک پالش زمین دوسرے کی جو اس کا حق نہیں تھا، ایک پالش، کتنی؟ ایک پالش زمین ناحق کسی کی اگر لی، آپ نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ جہاں اولین ہوں گے، آخرین ہوں گے، سارے انبیاء ہوں گے، سارے صلحاء ہوں گے، سارے شہداء ہوں گے، میرے اساتذہ ہوں گے، میرے مرشد رہنما ہوں گے، میرے ماں باپ ہوں گے، میرے بہن بھائی ہوں گے، وہاں اگر میرے گلے کے اندر 7 زمینوں کی مٹی کا طوق ڈال دیا جائے اور مجھے سب کے سامنے پھرایا جائے، میرے پلے کیا رہے گا؟ اللہ اس دن کی ذلت سے محفوظ۔ اپنے پلاٹ سے 1 انچ آگے نہ بڑھو، اپنی جگہ سے 1 انچ آگے نہ بڑھو، ورنہ قیامت والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے کہا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا جس نے خیانت کی وہ روز محشر اپنی خیانت کو اٹھا کر سب کے سامنے لائے گا۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، بات لمبی ہو گئی، کہ آپ نے فرمایا ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، افضل تو ہوا لا الہ الا اللہ، اور ادنا ہوا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، راستے کو کلیئر کرنا، راستے کو صاف رکھنا۔ اور پھر آپ نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا حصہ۔ اب ذرا توجہ کرنا، لا الہ الا اللہ تو بنیاد تھی نا جی، عقیدے کے بغیر تو بندہ مومن ہو نہیں سکتا، اس کا ذکر کیا، پھر راستے کا ذکر کیا، اور پھر ان 70 سے زائد حصوں میں اہم ترین حصہ جو حیا تھا، جو ایک مومن اور مسلم کی پہچان تھی، اس کا ذکر فرما دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں حیا کا اسلام میں کیا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء نے حیا کی قسمیں لکھی ہیں، فرماتے ہیں ایک ہے حیا اللہ سے، ایک ہے حیا فرشتوں سے، ایک ہے حیا لوگوں سے۔ کتنی قسمیں ہو گئی جی؟ 3۔ حیا اللہ تعالیٰ سے، حیا اللہ کے فرشتوں سے، اور حیا باقی انسانوں سے۔ اس پر تھوڑی دلائل سن لیجیے۔ اللہ کا حیا کیسے کرنا ہے جی؟ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا الم یعلم بأن اللہ یرا، الم یعلم بأن اللہ یرا، اے انسان کیا تجھے یہ پتا نہیں کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے؟ ساری کائنات کی نگاہوں سے تو چھپ سکتا ہے، جس نگاہ سے نہیں چھپ سکتا وہ تیرے رب کی نگاہ ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہا اللہ۔ اے میرے بچے، رائی کے دانے کی برابر بھی اگر کوئی چھوٹی سی چیز ہو، آسمانوں میں سے، آسمان کے کسی حصے اور کونے کے اندر پڑی ہوئی ہو، زمینوں میں سے کسی پتھر کی چٹان کے اندر چھپا کر رکھ دی گئی ہو، چیز چھوٹی سی ہے، رائی کے دانے کے برابر ہے، ساری کائنات کی نگاہوں سے تو چھپ سکتی ہے، یأت بہا اللہ، تیرے رب سے نہیں چھپ سکتی، رب اس کو بھی حاضر کر دے گا۔ اس لیے فرمایا اللہ سے حیا سب سے بنیادی اور پہلی چیز ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انسان
تیرا خالق جو میں ہوں، تیرا پیدا کرنے والا جو میں ہوں، تیرے دل کو میں نے بنایا، تیرے دماغ کو میں نے بنایا۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، تیرے دل کے اندر جو خیال پیدا ہوتے ہیں، دنیا والے جانے نہ جانے، میں اللہ تو تیرے دلوں کے راز بھی جانتا ہوں۔ اور سورۃ طٰہٰ میں کیا فرمایا؟ یعلم السر وَأَخْفَى، سر کہتے ہیں راز کو، پوشیدہ بات کو۔ یعلم السر وَأَخْفَى، جو بات تو نے اپنے دل میں رکھی ہوئی ہے، اپنے بھائی کو نہیں بتائی، اپنے دوست کو نہیں بتائی، شوہر نے بیوی کو نہیں بتائی، بیوی نے شوہر کو نہیں بتائی، یہ ہے سر، یہ ہے راز، دل کے اندر بات کو چھپایا ہوا ہے۔ اور ایک ہے اخفا، اللہ فرماتے ہیں یعلم السر واخفا، رب کون ہے؟ تیرے اس چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اگر کوئی مخفی بات ہے، اس سے بھی زیادہ کوئی چھپی ہوئی بات ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے سر اور راز تو وہ ہے، توجہ ایسا بدلا کی، سر اور راز تو وہ ہے جو میں نے اپنے دل میں چھپایا، ساتھ والے کو نہیں بتایا، یا اللہ اس سے بڑھ کر اور مخفی بات کون سی ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، راز تو وہ ہے جو تو جانتا ہے، تیرے ساتھ والا بھی نہیں جانتا، اور اخفا وہ ہے جو ابھی تو بھی نہیں جانتا۔ آج سے 10 سال بعد ایک خیال تیرے دل میں پیدا ہوگا، تیرا مالک آج اس کو جانتا ہے۔ سب کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے حیا تو تجھے میرا کرنا چاہیے، دنیا والوں سے تو چھپ جاتا ہے لیکن میرے سامنے سب کچھ کرتا ہے۔ سب سے پہلے حیا کس سے کرنا چاہیے؟ بولو اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ کہتے ہیں ایک بدکار آدمی کو موقع ملا بدکاری کرنے کا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور رات کی تاریکی میں جب آسمان پہ ستارے چمک رہے تھے اور اسے پوری قدرت ہوئی بدکاری کی، اس نے اس عورت سے کہا جس کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرتا تھا، اب تو میرے اس فعل کو چمکتے ہوئے ستارے دیکھیں گے، اور تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں دیکھ رہی۔ اس خاتون نے ہاتھ جوڑ کر کہا ستاروں کے رب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ستارے تو دیکھیں گے، ستاروں کے رب کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ وہ بھی کام کیا ایک دفعہ، اور قرآن نے کیا کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو آدمی اس بات کو سوچے کل میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس بات کو سوچے اور اپنی خواہش کو دبا لے، رب کہتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں اس بندے کو جنت ضرور عطا فرماؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء، اے میرے صحابہ اللہ سے یوں شرمایا کرو، اللہ سے یوں حیا کیا کرو جیسا اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ سے حیا کرنے کا حق کون سا ہے ہمیں بتائیے؟ فرمایا فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَىٰ، سر کی حفاظت کر، سر کے ساتھ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں ان کی بھی حفاظت کر۔ اللہ نے کانوں کو سر کے ساتھ جوڑا ہے، ان کانوں کے ساتھ وہ بات نہ سن جن کے سننے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، گانا نہ سن، غیبت نہ سن، جھوٹ نہ سن، فحش باتیں نہ سن، ان کانوں کی حفاظت کر، یہ کانوں کا حیا ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا سر کے ساتھ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں، آنکھوں کے ساتھ وہ چیزیں نہ دیکھ جن کے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہہ دیجئے ایمان والے مردوں کو، اسی طرح فرمایا ایمان والی عورتوں کو بھی کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں،
جن غیر محرموں کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ان کو دیکھنے سے اپنی نگاہوں کو چھپاؤ، یہ تمہاری آنکھوں کا حیا ہو گیا۔ اللہ میں نصیب فرمائے۔ رات کے تاریکیوں میں اس انٹرنیٹ نے تو بیڑا غرق کیا، رضائی کے اندر، موبائل کے اندر جو مرضی بھی حیائی دیکھتے رہو۔ گھر والے سمجھتے ہیں بیٹا سو گیا اور بیٹا جناب فلم دیکھ رہا ہے، پھر جاتے ہیں استاد جی کہ میرے پتر نو نا رات ہی سوتا ہے جھٹکے لگنے ہیں، اس کا کچھ اسپیشل دم کرو، اور دم نہ کرو تو انٹرنیٹ بند کراؤ تاکہ اس میں جھٹکے نہ لگیں بدبخت۔ فرمایا کہ حیا یہ ہے رب کا کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سر کے ساتھ جوڑا ہے، اب دماغ کہاں ہوتا ہے؟ بولتے نہیں، سر کے ساتھ ہوتا ہے، پاؤں میں ہوتا ہے، سر کے ساتھ ہوتا ہے۔ دماغ کے ساتھ سوچنا ہے تو کون سی بات سوچنی ہے؟ اور میں رب کا حیا کر کے سوچنی ہے، جو بھی سوچنی ہے، جو بھی بات سوچنی ہے رب کا حیا کر کے سوچنی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ہے اللہ کا حیا۔ پھر آپ نے فرمایا والبطن وما حوا، اور پیٹ کے ارد گرد جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں ان میں بھی اللہ کے بارے میں حیا کرتے رہنا ہے، وہاں استعمال نہیں کرنا جہاں رب نے منع کیا ہے۔ جس نے ان باتوں پر عمل کر لیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نے اللہ کے حیا کا حق ادا کر دیا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی بات میں نے عرض کی، حیا ہونا چاہیے کس کا؟ بولو غور سے بولو، کس کا؟ اللہ فرماتے ہیں ما یکون من نجوا ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم۔ ورنہ دو بندے، تین بندے، چار بندے، پانچ یا چھ بندے بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں چھپ کر کے باقی لوگوں سے، اور سمجھتے ہی ہیں بس ہم دو ہی سن رہے ہیں، تیسرا کوئی نہیں سن رہا، تین بیٹھے کہتے ہیں چوتھا کوئی نہیں ہے، آپس میں بیٹھے بھی بات کر لو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جہاں دو بیٹھتے ہیں تیسرا رب وہاں ہوتا ہے، جہاں تین بیٹھتے ہیں چوتھا رب وہاں ہوتا ہے، جہاں پانچ چھ بیٹھتے ہیں وہاں رب بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اکیلا بیٹھا ہو یا چھ بندوں میں بیٹھا ہو، جہاں بھی تم مرضی چلے جاؤ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں مرضی چلا جا رب تیرے ساتھ ہی ہوگا۔ جب انسان لوگوں سے چھپ جاتا ہے اور پھر برائی کرتا ہے، رب فرشتوں سے کہتا ہے کتنا نادان ہے، سمجھ رہا ہے کہ میں چھپ گیا ہوں اور بندوں سے چھپ رہا ہے، بندوں کے رب سے نہیں چھپ رہا، اس کے سامنے گناہ کر رہا ہے۔ اللہ میں محفوظ فرمائے۔ حیا کی پہلی قسم میں نے کہا رب سے حیا، دوسری قسم فرشتوں سے حیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے اوپر میں نے محافظ فرشتے مقرر کیے ہیں جن کو کرامن کاتبین تم کہتے ہو۔ کرامن کاتبین عزت والے ہیں، لکھنے والے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تمہارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ جب تم بے حیائی کرتے ہو، جب تم برائی کرتے ہو، جب تم غلط کام کرتے ہو، فرشتے دور ہٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ یہ آدم کا بیٹا ہے، جس آدم کو تو نے ہمارا مسجود بنایا تھا، جس کے سامنے ہمیں جھکایا تھا، دیکھ اس کا بیٹا کیا کر رہا ہے۔ فرشتے شرم کے مارے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یعلمون ما تفعلون، برائی کرنے والوں، گناہ کرنے والوں، فرشتے تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ باپ سامنے ہو تم رک جاتے ہو، بھائی دیکھ رہا ہو تم رک جاتے ہو، دوست دیکھ رہا ہو تم رک جاتے ہو، میرے فرشتے ساتھ بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیوں نہیں حیا کر کے گناہ سے رک جاتے؟ اللہ ہمیں رکنے کی توفیق عطا فرمائے، زور سے آمین کہو۔ اور آخری قسم کے وقت تھوڑا ہے پورا ہونے والا، آخری قسم وہ ہے لوگوں کا حیا، حیا من الناس۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فی من لا یستحیی من الناس، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا اس بندے کے اندر
ذرا پر بھی خیر کوئی نہیں، میری شر ہے اس بندے کے اندر جس کے اندر لوگوں کا حیا بھی موجود نہ رہا ہو۔ اللہ کا حیا بھی کوئی نہیں کرتا، فرشتوں کا حیا بھی کوئی نہیں کرتا، اور اتنا بے شرم ہو گیا کہ لوگوں کا حیا بھی ختم ہو گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اکبر الہ آبادی طرف پر کہہ رہے بے پردہ نظر آئیں جو چند بیویاں۔ اکبر غیرت ایمانی سے زمین میں کڑ گیا، پوچھا ان سے جو تمہارا پردہ تھا کیا ہوا؟ کہنے لگی عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، وہ پردہ جو ہے نا مردوں کی عقل پر پڑ گیا ہے، آج حیا نام کی چیز ہی ختم ہو گئی ہے، دوسروں کے سامنے کوئی حیا کی بات ہی نہیں رہی۔ پہلے والد صاحب گھر میں آتے تھے تو اولاد ایسے جناب ادب کی وجہ سے سیدھی ہو جاتی کہ والد صاحب آ چکے، آج والد صاحب بھی آتے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، والدہ سامنے بیٹھی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، بے حیائی کی باتیں کرتے ہو یہ کوئی حیا نہیں ہے، فلم دیکھتے ہو یہ کوئی شرم نہیں ہے، ڈرامہ بے حیا قسم کا دیکھتے ہو یہ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگوں میری امت کے لوگوں، ایمان اور حیا دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، جب ایک چلا جائے پھر دوسرا جلدی ہی چلا جاتا ہے۔ یہ مت سوچو کہ دوسرا پھر رہ جائے گا، اگر حیا اٹھ گیا تو دوسرا بھی اٹھ جائے گا۔ پہلے لوگ دیکھتے تھے میں تلاوت اونچی نہ کروں، میری تلاوت کی وجہ سے کسی کے آرام میں خلل نہ آئے، میں تلاوت اونچی نہ کروں، میری تلاوت کی وجہ سے کوئی بندہ جاگ نہ جائے، کوئی بچہ نہ جاگ جائے، والدہ کو تنگ نہ کرے۔ آج رات کے 12 بجے ڈھول بجاتے ہیں گلیوں میں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی حیا ہی نہیں ہے، کوئی شرم ہی نہیں ہے۔ 12 بجے سارے لوگ سوئے ہوئی ہیں اور پٹاخے اور جناب ڈھول، اور اس دن میں سن کر حیران رہ گیا، کل پرسوں کی بات ہے، ہمارے محلے کی بات ہے، میں کام کیا ہوائی فائرنگ کی، اور ایک بیچاری ہماری بہن اپنے گھر میں بیٹھی ہے، وہ ہوائی فائرنگ خوشی والی جو کی جا کے اس کو لگی اور گوشت سے آل پار ہو گئی۔ اس کا کیا قصور ہے جو اپنے گھر میں بیٹھی؟ لیکن وہ کیا ہوا کہ حیا، لوگوں کا حیا ختم ہو گیا، کوئی بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہو گئی، کوئی قانون کی بات ختم ہو گئی، پڑوسی کو دیکھ کر حیا ختم ہو گیا، اولاد ماں باپ کو دیکھ کر حیا نہیں کرتی، اور کسی کو دیکھ کر کیا کرے؟ تو میرے بھائی اور میرے بزرگوں، میں نے یہ عرض کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی پہچان ہے تو حیا کے ساتھ ہے۔ اب یہ کل پرسوں والا دن نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی، 14 فروری، یہ کیا ہے؟ بے حیائی کا دن ہے، نعوذ باللہ۔ نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں اس کو عالمی طور پر منا رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ محبت کا دن ہے، یہ عشق کا دن ہے، یہ پیار کا دن ہے، اور گھروں سے جناب نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں بھاگ بھاگ کر بے حیائی کرتے ہیں اور نعوذ باللہ اس پر فخر کرتے ہیں۔ ڈوب مرنا چاہیے، ایسے آدمی کو مسلمان کہلاتے ہوئے ڈوب مرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مومن کی تو پہچان ہی حیا کے ساتھ ہوتی ہے۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، انڈیا کے اندر وہ ہماری مسلمان بہن جس کے قریب وہ ہندو اوباش اس کے قریب اس لیے جھپٹ پڑے کہ تو نے برقع پہنا ہوا ہے، لیکن سلام ہے اس معصوم بچی کو جس نے اس وقت اللہ اکبر کی صدا لگی اور اس نے اپنا برقع نہیں اتارا اور اس نے کہا اللہ اکبر، سارا جہان کا گنڈا کافر اکٹھا ہو جائے، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والی ہوں، عائشہ اور فاطمہ کی بیٹی ہوں، میں اپنا حجاب اور پردہ نہیں اتاروں گی۔ مسلمان بیٹیاں تو یوں ہوا کرتی ہیں کہ جو زمین پر چلتی ہیں اللہ ان کی چال کو قرآن کے ورقوں کے اندر محفوظ کر دیتا ہے۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، قرآن میں اللہ کہتے ہیں سورۃ القصص میں میرا موسیٰ مدین میں بیٹھا ہوا تھا اور شعیب کی بچی آئی، رب کہتے ہیں وہ بچی بلانے کے لیے آئی، اور لوگوں میں تمہیں اس بچی کی چال اور ٹور بھی بتاؤں، تمشی علی استحیاء، موسیٰ کو بلانے کے لیے جو بچی آئی تھی وہ حیا کی سواری پر سوار ہو کر آئی تھی۔ مسلمان بچیاں تو یوں چلتی ہیں، ان کی چال اللہ فرشتوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ آج وہ بچی جس نے انڈیا کے اندر حجاب اور پردے کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا، خدا کی قسم کئی فلموں میں کام کرنے والی بچیاں، وہ بھی ہماری بچیاں ہیں جنہوں نے اپنے بدن کو ننگا کیا، غیروں کے سامنے ناچی تاکہ ہم دنیا میں مشہور ہو جائیں، اور کئی سال لگا دیے، اتنی شہرت ان کو حاصل نہ ہوئی
جتنی اس باپردہ بیٹی کو ایک دن میں اللہ تعالیٰ نے شروع کیا. پوری دنیا کے اندر ہر مسلمان فخر سے سلام پیش کر رہا ہے. نہ اس کو کوئی جانتا ہے نہ اس کو کوئی پہچانتا ہے. ہمیں نہیں معلوم وہ کہاں پڑی ہے, ہمیں نہیں معلوم وہ کہاں رہی ہے, ہمیں نہیں معلوم وہ کس خاندان کی ہے, لیکن جس نے حیا اور پاک دامنی کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے نعرہ تکبیر لگایا, آج امت مسلمہ اس بچی کو سلام پیش کر رہی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا آخری بات, مومن اور مسلم اس کی پہچان بولو حیا کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ بولو؟ حیا کے ساتھ. بے حیائی کے ساتھ مسلمان کا کوئی تعلق نہیں. اور نوجوان لڑکوں سے, نوجوان بھائیوں عزیزوں سے کہتا ہوں, خدا کے لیے اس سوشل میڈیا کو 14 فروری کا جو دن کل پرسوں آنے والا ہے, اس کو حیا کے نام سے مناؤ اور یہ آواز لگاؤ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں وہ حیا کی چادر کے نیچے رہیں گی اور ہم اپنی بہنوں کی حیا کی اور عفت کی چادر کے محافظ ہیں انشاءاللہ. سب کو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.